جی ہماری لاسٹ کلاس ڈاکٹر صاحب نے لی تھی، میں یہاں تھا نہیں، تو انہوں نے آپ کو یہ ترجمہ سورۃ بقرہ کا پڑھا دیا تھا۔ آٹھویں رکوع تک، 9واں رکوع ہے جو آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اسی طرح ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اسے ہم کتاب تو کہتے ہیں، لیکن یہ اس سینس میں ایک کتاب نہیں ہے جیسے ہمارے پاس دوسری کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ تحریر شدہ ہوتی ہیں، کوئی مصنف اپنے خیالات قلم بند کرتا ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، چیپٹرز ہوتے ہیں، اور ان چیپٹرز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک ٹاپک ایک چیپٹر میں مکمل کر لیتا ہے، پھر دوسرے چیپٹر میں دوسری بات کرتا ہے، پھر تیسرے میں تیسری، اسی طرح ایک ترتیب سے لے کے چلتا ہے۔ قرآن مجید تحریر نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ اسے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا۔ اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن، خدا کے، اللہ رب العزت کے یہ خطبات ہیں۔ کیا ہیں؟ مجموعہ ہے اللہ کے خطبات کا، اللہ نے خطاب کیا۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کبھی بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یکدم بات اللہ رب العزت چینج کرتے ہیں، کفار کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، پھر یکدم بات چینج کی کسی اور سے خطاب سے، جیسے ایک بندہ جو تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو جس طرح سوئچ کرتا ہے، کبھی کسی کو ایڈریس کیا، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ تو قرآن مجید کا یہ انداز ہے، اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ کے یہ خطبات کا، خدائی خطبات کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ اس طرح کی تحریر نہیں ہے جیسے کتابیں لکھی جاتی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یہ بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اس رکوع سے لے کر اب آگے اللہ رب العزت یہودیوں کو مخاطب کر کے ان پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے۔ دیکھو تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یہ میرے تم پر احسانات تھے، یہ احسانات تھے، اور جواباً تم نے کیا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو یہ 10 رکوع مکمل، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک، ان مکمل 10 رکوعوں کا مضمون یہی ہے کہ یہودیوں سے اللہ رب العزت مخاطب۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے قتل کیا ایک شخص، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم نے جھگڑا شروع کر دیا اس کے بارے میں کہ کون ہے، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا، کیسے ہو گیا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، اس نے کیا، اس نے کیا۔ واللہ مخرجم، اور اللہ تو نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، اس بات کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ اللہ تو راز ڈسکلوز کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہوگا۔ جی، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا کہ اس ڈیڈ باڈی کو، اس مقتول شخص کو تم اس ذبح کردہ گائے کا گوشت کا کوئی ٹکڑا لگاؤ۔ اسٹرائک دی ڈیڈ باڈی ود دا پیس آف دیٹ سلاٹرڈ کاؤ یو سلاٹرڈ، وہ گائے جسے تم نے ذبح کیا ہے اس کے گوشت کا کوئی پیس لو اور اس مردہ شخص کے ڈیڈ باڈی کو لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ معجزہ تھا بھائی۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردہ کو۔ اللہ کے لیے کون سا دیر ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ انسانی دل کا خاصہ ہے، یہ سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی نصیحت کی بات بھی لے لیں کہ آج ہمارے دلوں پہ قرآن کیوں اثر نہیں کرتا۔ صحابہ کرام تھے
کتنی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. ایک دفعہ سنا قرآن زندگی بدل گئی. آج ہم سنتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتا. ہم نے تعارف میں قرآن مجید کے یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ سورۃ بقرہ میں ہی یہ آگے بات آ جائے گی. اللہ یہودیوں کا ذکر، یہودیوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، جانتے بوجھتے کوئی شخص بات نہ مانے تو پھر سخاوت قلب بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا. فہی کالحجارہ، اتنے سخت گویا کہ وہ پتھر ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اب آگے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت بیان دیا. پتھر بھی یقیناً پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دریا جاری ہو جاتے ہیں. لما يتفجر منه الانہار، یتفجر، فجر کیوں کہتے ہیں آپ صبح کی نماز کو؟ پو پھٹتی ہے، پو پھٹنے کا وقت فجر ہوتا ہے. یتفجر منه الانہار، یہ جو انہار ہے ہم اردو میں نہریں کہتے ہیں. یہ تو وہ نہریں ہیں جو ہم نے اریگیشن کے لیے بنائی ہیں، چلائی ہیں. قرآنک فریز میں انہار سے مطلب دریا ہوتے ہیں. یہ نہر نہیں ہوتا جو ہم اپنی بنائی ہوئی ہیں ہم نے. جنت میں جو اللہ کہتے ہیں نہریں ہوں گی، وہ پتہ نہیں کس طرح کی ہوں گی، چھوٹے نالے کھالے جیسے ندیاں، کوئی پائپ لائن کیسے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہاں پر دنیا میں جو قرآن مجید میں اللہ نے انہار کا لفظ بولا، یہ دریاؤں کے لیے. دریا پہاڑوں سے نکلتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی برآمد ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں کئی ایسے ہیں جو تیرے رب کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں تیرے رب کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھو غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اچھا، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یا اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس انداز میں ایک دھمکی پوشیدہ ہوتی ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی لڑکا، کوئی ایڈلٹ، یا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ بڑا یونیورسٹی کا، کالج کا، وہ کوئی حرکتیں غلط کر رہا ہو اور آپ اس کو اسی وقت آن دا اسپاٹ پکڑ نہ رہے ہوں، اس کی گوشمالی نہ کر رہے ہوں، صرف اگر آپ اس کو اتنا کہیں کہ دیکھو میں تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہوں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ میری نظروں میں ہے، میں غافل نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب ہوتا؟ اب تھریٹ کر رہے ہیں اسے، اب باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، وگرنہ میں کسی دن تمہیں پکڑ لوں گا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اس میں تھریٹ ہے. ہم بڑی آسانی سے پڑھ جاتے ہیں، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبردار ہے، اللہ غافل نہیں ہے. ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھریٹ ہے. افتطمعون ان یؤمنوا، اب اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے مدینہ میں. یہ پھر یاد رکھیں سورۃ بقرہ کب نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول ابھی مدینہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. افتطمعون، اے مومنو، اے مسلمانوں، کیا تم لالچ رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، کیا تم امید کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، یہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، سچی ہے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو. دیکھیے یہ جب مدینہ میں آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مومن جو تھے، مسلمان صحابہ کرام، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ تو مشرک تھے، وہ ان کے ہاں توحید تو تھی نہیں، وہ ایک خدا کو تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ آخرت کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہودی، ان کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کو، ان کے اندر مونوتھیزم ہے، یہ تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور دوسرا یہ رسولوں کو مانتے آئے ہیں، بہت سارے پیچھے رسول آئے ہیں ان کے ہاں، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ایمان لے آئیں گے، یہ جلدی ایمان لے آئیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کیا تم اس بات کی طمع کرتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سننے کے بعد انہیں بدل دیتا ہے، جس کے بعد کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہے اللہ کا ہی کلام، پھر بھی تبدیل کرتے ہیں جانتے بوجھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ یہودی
جب ملتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ اپنے بعض ان کا بعض کی طرف جاتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ جب یہ عام یہودی اپنے علماء یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو قالو، وہ یہودی علماء کہتے ہیں عام یہودیوں سے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں؟ اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے کھول دی ہیں باتیں تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، بہی، اس کے ذریعے، ان باتوں پر، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ ہوتا کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں کہا جہنم میں کتنے داروغے ہوں گے؟ 19 فرشتے، جہنم کے جو داروغے ہوں گے کتنے ہوں گے؟ 19۔ تو یہودیوں نے سنا ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری تورات میں بھی تھی یہ بات، ہاں ہمارے تورات میں بھی یہ بات اسی طرح آئی ہے۔ تو وہ یہودی علماء منع کرتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے، جو باتیں تورات میں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ تاکہ کل کو اللہ کے ہاں یہ جھگڑا کریں کہ کہیں کہ ہاں اللہ ان کو پتا تھا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تورات میں بھی یہ باتیں اسی طرح آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ مسلمان جو کہتے ہیں تم ان کی تصدیق تائید نہ کیا کرو ان باتوں کے ساتھ جو تورات میں آئی ہوئی ہیں، جن کا تمہیں پہلے سے پتہ ہے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ کہیں اللہ کے ہاں جھگڑا نہ کریں تمہارے ساتھ کہ ہاں ان کو پتہ تھا، انہوں نے بتائی تھی یہ باتیں، تصدیق کی تھی۔ افلا تعقلون، تو کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون، ان نادانوں کو یہ نہیں پتا، کیا یہ اس بات کو یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ ان نادانوں کو اس بات کا نہیں علم۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں سے بعض تو ایسے ان پڑھ ہیں انہیں کتاب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، صرف وہ تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہودیوں کی ایک اور اللہ رب العزت انداز میں ذکر کر رہے ہیں ان کی ان حرکتوں کا، کہ یہ جو ہم نے ان پر تورات نازل کی تھی ان کو تو انہوں نے بدل لیا، اپنی مرضی کے مطابق چیزیں لکھ لیں، اور کہتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔ لیشتروا، کرتے کیوں ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ بیچ دیں اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تاکہ وہ اس کے عوض حاصل کر لیں کیا چیز؟ تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے وہ انہیں بیچ دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کما رہے ہیں، جو کچھ بھی انہیں حاصل، جو کچھ وہ لیتے ہیں۔ وقالو، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں یہ یہودی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ یہ جو آگ ہے جس کا ذکر محمد الرسول اللہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پھینک دے گا جہنم میں، یہ جو آگ ہے یہ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ یہودیوں کو یہ زوم تھا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، we are the chosen people of the Lord، اور یہ ان کو گمان ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس کی باقاعدہ گراؤنڈنگ ہے۔ آپ قرآن بھی پڑھیں تو اللہ نے 4-5 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو پسند کر لیا، ہم نے اس قوم کو چن لیا، ہم نے ان کو اپنا بڑا پیارا بنایا، ہم نے ان کو فضیلت دی۔ یہ 2 آیتیں تو اسی صورت میں آ گئیں، یہ آپ نے پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر تمہیں ہم نے فضیلت دی۔ اور میں بتا چکا شروع میں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ 1400 سال کا ڈیوریشن ہے، اور اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی ان کے پاس رہا ہی رہا ہے، اتنا اللہ ان پہ مہربان تھا۔ اللہ قرآن میں بھی ان کے بارے میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہودی خود کو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور اس کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔
ہاں یہ جو اگر سزا اللہ نے دی بھی صحیح تو باہر کیا یہ ہوگا میں دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، یا میں نہ کوئی اٹھ کے اللہ کے سامنے اعتراض کر دے ان کو تو سزا دی نہیں، ہمیں سزا دے رہے ہو، تو بس ان کی زبانیں بند کروانے کے لیے ہمیں کچھ دن کے لیے بس ہمیں ڈال کے چپ کو ادھر سے نکال لیا جائے۔ یہ وقالو، یہ یہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودا، مگر چند دنوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا اس بات کا جو کہہ رہے ہو کہ تمہیں بس کچھ ہی دنوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تم سے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، ہاں فلن یخلف اللہ وعدہ، اگر ٹھیک ہے اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے تو پھر وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم، یا پھر تم اللہ پہ ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں کیوں نہیں، جس بندے نے بھی کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا۔ یہ بڑی ایک خوف دلانے والی آیت ہے، اس کو سمجھیں۔ آج کل ہم مسلمان سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ گناہ کر رہے ہیں زندگی میں، چلتے چلے آ رہے ہیں تو ہم انہیں مصلحت کا نام دیتے ہیں، یار اس کے بغیر گزارا نہیں، یار یہ کرنا، اب اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے ہمارا ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ کمال ہو گئی، ایسے جو ملازم ہیں وہ تھوڑا بہت ڈنڈی مارنا، تھوڑی رشوت لینا، وہ یار اس کے بغیر نہیں زندہ، اب آپ اس سسٹم میں یا تو سسٹم میں نہ رہیں یا تو چھوڑ جائیں، یوں کہتے ہیں۔ بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، اپنے پروفیشن میں، ملازم پیشہ طبقہ کی بات کر رہا ہوں، ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اب چارہ کار نہیں ہے۔ اور وہ جو دوسرے کاروباری حضرات ہیں، چھوٹا موٹا کاروباری تو چلو وہ بیچارہ دیہاڑی کماتا ہے، لیکن جو اچھے بڑے کاروباری ہیں، جو کوئی پروسیسنگ یونٹس چلا رہے ہیں، جن کی کو ملنے ہیں فیکٹری کاروبار، یہ سود کے بغیر ان کا چل، بینک کے ساتھ ڈیل کیے بغیر چل نہیں سکتے۔ آج کل تو ویسے ہی لعنت ایل سیز کی اتنی آ گئی ہے، تو یہ جو کاروباری حضرات ہیں یہ کہتے ہیں سود کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اپنا عذر بنایا ہوا ہے، سود حلال کیا ہوا، جائز کیا ہوا۔ یعنی کہ اب معاشرے میں دیکھیں ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس نے اپنے لیے کچھ رعایتیں لی ہوئی ہیں اسلام سے کہ یار ابھی اس کے بغیر نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہے، اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ آیت دیکھیں، اب علماء کو چھوڑ دیں، اب وہ یہ ہے کہ ہم جو چیز دیکھیں گے نا، قرآن مجید ایک کردار دیتا ہے ہمارے سامنے، اس کو پڑھتے جائیں، اپلائی کرتے جائیں، چیزیں سامنے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب تک یہ خرابیاں نہ ہوں تو معاملات صحیح رہتے ہیں، تو اسی طرح کا ہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ آیت کو دیکھیں، بھلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی کوئی گناہ کمایا۔ اللہ قرآن میں ایک یہ کنسپٹ بھی ذہن میں رکھ لیں، کمائی کا جب بھی اللہ ذکر کرے گا قرآن میں، اس کمائی سے مراد ہے اچھے یا برے اعمال، یہ ہماری دنیا داری کی کمائی نہیں ہے، یہ جو سیلری ہے یا جو پروفٹ ہے اسے اللہ فضل کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فضل، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب بھی کمائی کا ذکر ہوگا تو وہ کمائی کیا ہوگی؟ نیک اعمال یا برے اعمال۔ جس کسی نے بھی کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، اسے گھیرے میں لے لیا، آپ اس کے گھیرے میں آ گئے، اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ جس کسی نے کوئی گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، ظاہر ہے چھوٹوں کی بات نہیں ہو رہی، گناہ کبیرہ کیا، اور پھر اس پر اتنا اصرار کیا کہ وہ گناہ اس کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھ گیا، وہ اس سے نکل ہی نہیں سکا، بھلے وہ ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو، یہ نکرہ ہے۔ جس کسی نے بھی کوئی ایک گناہ کیا بڑا، اور پھر اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، ساری زندگی کرتا ہی رہا، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، ہمت کریں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں شعوری سطح پہ ہم کسی بھی اللہ کے حکم کو ایسا نہیں کہتے کہ یہ ہم نہیں مانتے، ایسا ہم نہیں کہتے۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے، کہیں نہ کہیں سستی ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی دیکھیں، مائنوٹلی آبزرو کریں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پہ مداومت ہو، ہمیشگی چل رہی ہے، نہیں، چھوڑ دیں اسے، اللہ سے سچی توبہ کریں، وہ پھر ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، لیکن جب توبہ کریں تو وہ اس وقت سچی توبہ، ایک دفعہ چھوڑ دیں، اس راستے سے ہٹائیں باہر، اللہ راستے پیدا کرے گا۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا، بڑا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، کیا وعدہ لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ کے حق کے بعد فوراً کس کا حق آیا؟ والدین۔ یہ قرآن میں 4 مقامات ہیں، کتنے؟ 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا ذکر آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اور ایک ابھی آپ نے سنا تھا ڈاکٹر صاحب کی زبانی، سورہ لقمان کا 2واں رکوع۔ 4 مقامات ٹوٹل قرآن میں۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کا دھیان رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو اچھے انداز میں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ثم تول، یہ ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہ ساری چیزیں ہم نے وعدے میں شامل تھیں، ہم نے وعدہ لیا، ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے اس وعدے سے کیا کر لیا؟ اعراض کیا، You turned away from the commitment، تم لوگ اپنے اس وعدے سے مکر گئے۔ الا قلیلا منکم، ہاں صرف چند لوگ تھے تم میں سے جو اپنے وعدے پر قائم رہے۔ وانتم معرضون، اور تم ایسے تھے کہ توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر دیکھو ہمارا وعدہ جو ہم نے تم سے لیا تھا، کیا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، تم گواہ تھے۔ اس آیت کو سمجھ لیں، ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو قبطی قوم سے، یاد رکھیے گا 2 قومیں تھیں، جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم تھی مصری قوم، فرعون والی قوم جسے قبطی قوم کہا جاتا ہے، دوسری تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قبطی قوم حاکم تھے اور یہ بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کی غلامی سے نکال کر لے کے جا رہے تھے، پیچھے سے فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، راستے میں دریا آ گیا، اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پہ بچا لیا، انہیں غرق کر دیا، میدان تی میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جناب، کافی عرصہ وہاں رہے، بادل کا سائبان ہوتا تھا، پھر اللہ نے حکم دیا بھائی یہ جو فلسطین کی زمین ہے اسے فتح کرو اور وہاں پہ شریعت کا نفاذ ہو، ٹھیک ہے جناب۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا، دیکھو موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، بڑی ظالم قوم ہے، ہاں وہ نکل جائیں پھر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ نے تو وعدہ کیا تھا تم آگے بڑھو، ہم یہ زمین تمہارے لیے تمہیں فتح مل جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، لیکن یہ ڈر گئے، آگے بڑھے ہی نہیں، تو اللہ نے پھر ان پر لعنت برسائی، اور یہ اسی میدان تیہ میں یتیہون فی الارض، اسی میدان تیہ میں گھومتے رہے 40 سال، پھر اسی دورانیے میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا، اور پھر بعد میں حضرت یوشع ابن نون آئے، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے لڑائی لڑی، اسی ارض فلسطین کا جو پہلا شہر ہے اریحا شہر، جریکو جسے کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے فتح کیا حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں، پھر اسی طرح فلسطین کے بقیہ جتنی بھی آبادیاں تھیں وہ ساری انہوں نے فتح کر لیں۔ لیکن یہ کتنے قبائل تھے بنی اسرائیل کے جب موسیٰ لے کر نکلے؟ 12۔ انہوں نے وہ پوری ارض فلسطین فتح کرنے کے بعد کوئی ایک حکومت نہیں بنائی مل کر، بلکہ مرکزی حکومت بنانے کی بجائے ان 12 قبیلوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ حکومتیں بنا لی۔ اب ہوا کیا، یہ 12 جب علیحدہ علیحدہ ان کی حکومتیں بن گئیں تو انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، یہ اللہ منع کرا، ہم نے منع کیا تھا، تم سے وعدہ لیا تھا کہ دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گا، حرام کیا تھا ہم نے، وعدہ لیا تھا تم سے، تم نے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں لڑیں اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا، جو طاقتور ہو گیا ظاہر ہے اس نے دوسرے کو گھروں سے بھگا دیا، حالانکہ ہم نے منع کیا تھا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ اگلی آیت ہے کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو، تقتلون انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، تخرجون فریقا منکم من دیارہم اینڈ یو ایکسپیل سم آف یو فرام دیئر ہومز، ان کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم پر، اسم عدوان، اسم گناہ کو کہتے ہیں، عدوان زیادتی کو کہتے ہیں، تظاہرون تم مدد کرتے ہو علیہم بالاسم والعدوان، ایک دوسرے کے خلاف زیادتی اور گناہ پر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ،
اب اس بات کو ترجمہ کرنے سے پہلے سمجھ لیں، اب اپنے گھروں سے انہیں نکال دیا، اب وہ دوسری اجنبی سرزمین میں چلے گئے کہیں، اور وہاں پہ دوسری قوموں نے انہیں غلام بنا لیا، اور پھر جب وہ ان کے پاس غلام کی حیثیت سے لائے جاتے تھے تو پھر وہ انہیں جناب کہتے تھے نہیں ان کو چھڑاؤ بھائی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی کوئی غلام ہو تو اسے فدیہ دے کے فوراً چھڑا دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی، فوراً اللہ کا حکم مانتے ہوئے اسے کیا کر دیتے تھے، چھڑوا لیتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہے اور اس کو قیدی نہیں رہنا چاہیے، اس کا فدیہ ادا کرتے تھے۔ وہیں آتوں کو مسارا، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو فادوہم، تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا پہلے سے۔ افتؤمنون، یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ بڑا شدید ہے، اس کو سمجھ لیجیے کہ تم طرز عمل تمہارا کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو ہماری شریعت کے بعض حصے پر، ہماری بعض باتیں مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض ہمارے احکامات کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی بدلہ نہیں ہے اس شخص کا جو یہ حرکت کرے گا تم میں سے، بعض کو مانے گا بعض کو چھوڑ دے گا، کیا ہوگا بدلہ اس کا، الا خزی فی الحیات الدنیا، نقد تو سزا اس کو یہ ملے گی کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، نقد سزا، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اسے جھونک دیا جائے گا شدید ترین عذاب میں، ہم اللہ بغافل عما تعملون، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے۔ تو آج ہماری بھی حالت یہی ہے، یہ تصویر آج ہم ہیں اس کی، کہ اللہ میاں کی بعض باتیں ہم مان لیتے ہیں، دیکھو نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آسان چیزیں ہیں جو ہمارے نفس پہ مشکل نہیں گزرتی، گرا نہیں ہم مان لیتے، لیکن جو ذرا سا نہیں وہ ان سے پھر ہمارا بالکل یہی طرز عمل ہے، بعض چیزوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، اسلام از اے پیکج ڈیل، ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل، partial obedience isn't accepted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. You will have to submit fully. If you accept this religion, accept it. Accept it as a whole. It's a package deal. ہم کیا کرتے ہیں، پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں، یہ چیزیں لے لیں وہ چیزیں، ایسا نہیں، It's not allowed. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Enter into the fold of Islam in totality. مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، not partially. پارشل سبمیشن اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کوئی ہلکا نہیں کیا جائے گا، یخفف تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب، شریعت دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ان کے پیچھے لگائے کئی رسول، کئی، یہاں رسل انبیاء کے معنوں میں، رسول یہاں کس معنوں میں، انبیاء۔ دیکھ لیجئے یہاں ابتدائی بات سمجھ لیں، آگے کہیں تفصیلی بحث آئے گی تو میں وہاں بتا دوں گا۔ نبی اور رسول میں ایک بنیادی فرق ہے، نبی ایک عام اصطلاح ہے، رسول خاص ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایک فرق صرف ابھی بتاؤں گا جو ذہنوں میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ جو رسول ہوتا ہے وہ قتل نہیں ہو سکتا، رسول قتل نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل کیا جا سکتا ہے، نبی قتل، انبیاء قتل ہوئے ہیں، لیکن جو رسول ہوگا وہ کبھی قتل، اللہ کا یہ فیصلہ ہے قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ کے آخری رکوع میں، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے یہ بات تو فرض کر دی ہے، لکھ چھوڑی ہے، میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، اللہ کا رسول کبھی مغلوب نہیں ہوگا، نبی ہو جائے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کنٹمپریریز ہیں، ٹھیک ہے جناب، حضرت یحییٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ رسول ہیں۔ حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، ان کا گردن، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے قتل کا ارادہ کیا گیا، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ رسول قتل نہیں ہوگا لیکن نبی قتل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں رسول نبی کے معنوں میں آیا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے کئی رسول بھیجے، یک کے بعد دیگرے، ان سکسیشن۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے، واضح معجزات۔
عیسیٰ ابن مریم کو تو کتنے ہی بینات دیے اللہ نے، ان کی تو شخصیت پیدائش سے لے کر آسمانوں پر اٹھائے جانے تک معجزہ ہی معجزہ ہے ان کی شخصیت۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، نصرت کی روح قدس کے ساتھ۔ روح قدس کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کو۔ اب جب بھی کوئی کسی نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کا اپنا کمال ہوتا ہے، اس کا اپنا کمال تو نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں جو اس کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرتے ہیں، یہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی تائید کی جبرائیل امین کے ساتھ۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر یوں ہوا کہ جو کوئی بھی آیا رسول تمہارے پاس ایسی چیز لے کر، لا تہویٰ انفسکم، جسے تمہاری خواہش نفس نے پسند نہیں کیا، تو استکبرتم، تم نے کیا کر دیا؟ انکار کیا، تکبر کیا، آکڑ گئے، نہیں ہم نہیں مانتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ نبی آئے کتنے، کچھ کو تم نے جھٹلا دیا، کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل بس پردے میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، our hearts are wrapped، ہمارے دل ایک پردے کے اندر ہیں بس۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ان کا جو دل، ان کے دلوں کو اب وہ روشنی سجھائی نہیں دیتی، اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، ہارڈلی بلیو، یہ بہت مشکل ہی ایمان لائیں گے، بہت مشکل ہے ان کا ایمان لانا۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، اور وہ کتاب ایسی مصدق لما معہم، ان کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، جو تورات اور انجیل ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو آئی ہے۔ کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن مجید۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا، اور یہ لوگ تھے، من قبل، اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف۔ یہی لوگ تھے یہودی کہ اس کتاب کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے۔ دیکھو اس کو سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ یہ جو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ بنو قریظہ، ٹھیک ہے، بنو نذیر، ٹھیک ہے، بنو قینقاع، یہ یاد رکھیں۔ مدینہ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر کون ہے اللہ کے رسول کے زندگی؟ یہودی ہیں۔ ان کے کتنے قبیلے آباد ہیں؟ 3، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ اب یہ تینوں ایسے ہیں جو سارا کچھ جانتے ہیں، تورات ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی، اور ان کے بالمقابل جو دوسرے قبائل آباد تھے عرب خالصتاً مدینہ میں، وہ کون کون سے تھے؟ بڑے جو 2 قبائل کے نام آتے ہیں، اوس اور خزرج، یہ خالصتاً عربی قبائل یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ مدینہ میں زیادہ تر یہی لوگ ہیں، اوس اور خزرج ہیں، اور 3 یہودیوں کے یہ قبائل۔ اب ہوتا کیا تھا، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ان کی آپس میں کھٹ پٹ تو ہو جاتی تھی، لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں نا، جب اکٹھے رہتے ہیں ساتھ تو کہیں نہ کہیں بات بگڑ جاتی۔ تو یہ عربی اور یہودی جب آپس میں لڑ پڑتے تھے تو یہودی لوگ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے ذرا بزدل تھے۔ پیسوں والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں، جس کے پاس ہے ہی کیا اس نے تو لڑ پڑنا ہے، تو وہ یہ ذرا تھوڑے بزدل ہوتے تھے اور وہ ان کو مار مور کے چلے جاتے تھے عربی۔ تو یہ اس وقت کہا کرتے تھے ان عربوں کو کہ دیکھو ایک آخری رسول آنے والا ہے، وہ جب آ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے تم ہمیں کیسے شکست دیتے ہو، تم ہمیں کیسے مارتے ہو۔ اے اللہ تو جلدی وہ رسول بھیج، نبی آخر الزمان، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے ان سے لڑائی لڑیں اور پھر ہمیں پے در پے فتح نصیب ہو۔ فتح مانگا کرتے تھے ان کافروں کے خلاف کہ اللہ جلدی رسول بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں جب آئی ان کے پاس کتاب ایسی کہ جو تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس، اور یہی لوگ تھے اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ فلما جاہم، پھر جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جو یہ مانگتے تھے، معرفو، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، کیا کر دیا؟ انکار کر دیا اس کا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، بہت بری ہے وہ چیز۔ بئس ما اشتروا، انہوں نے خود کو جس کے بدلے میں بیچ دیا۔
ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا کہ جس کو اتارا اللہ نے، بغین، کیوں کفر کرتے ہیں؟ صرف ضدم ضدہ، صرف حسد، تکبر، ہم ان سے بہتر ہیں، صرف اس وجہ سے۔ بنی اسماعیل کو انہوں نے ہمیشہ کمتر سمجھا، بنو اسماعیل میں سے نبی آ گیا، ہم یہ ان کی کیا حیثیت، یہ تو ان پڑھ لوگ، یہ تو اجڑ، یہ تو گنوار، ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہم ایک مقام اور مرتبے والے، ان کی بات کہتے ہیں بغین، صرف ایک ضد کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے۔ یہ لفظ غور سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ بنی اسرائیل کیوں ایمان نہیں لائے اللہ کے رسول پر؟ بغین، صرف حسد کی وجہ۔ یہ بار بار قرآن میں یہی لفظ آئے گا یہودیوں کا جب بھی ذکر آئے گا، صرف حسد کی وجہ سے، صرف بغض کی وجہ سے، صرف ہم چونکہ بہتر ہیں اس وجہ سے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جس کو نازل کیا اللہ نے، بغین، میرلی آؤٹ آف گرج، صرف گرج کی بنیاد پہ یعنی ایمان لاتے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ اتارتا ہے اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے۔ وہ کوئی تمہارا محتاج تھوڑا ہے کہ تم سے پوچھ کے نبوت دے گا، اللہ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ یہودی لوٹے اللہ کا غضب لے کر، غضب پر غضب، وہ لوٹے غضب در غضب لے کر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو ایک رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، وہ آگے سے کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، بھئی ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا تھا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو ان کے بعد آیا، جو اس کے پیچھے ہے، قرآن مجید۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور حال یہ ہے کہ وہ حق ہے، مصدقا لما معه، وہ تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی جو ان کے پاس ہیں، ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس۔ قل فلم تقتلون، اچھا میرے نبی ان سے پوچھو کہ اگر تم پہلی والی چیزوں پر ہی ایمان لاتے ہو تو کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس آئے تھے موسیٰ بڑی واضح دلیلیں لے کر، واضح دلائل لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ، پھر تم نے کس کو معبود بنا لیا تھا؟ بچڑے کو۔ ایویں کہتے ہو ہم ایمان رکھتے، کہاں ایمان؟ موسیٰ نہیں لائے تھے تمہارے پاس واضح دلائل، تم نے پھر ان کی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے وعدہ لیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کیا وعدہ لیا تھا ہم نے کہ پکڑ لو اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، ہمارے تعلیمات پر عمل کرو، وَاسْمَعُوا، اور بات سنو۔ قالوا سمعنا، تو انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہاں ہم نے سن لی اور مانی شانی کوئی نافرمانی کی ہم۔ اوشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے اسے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، پھر ان کے اسے کفر کی بدولت۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو۔ قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، بڑی خوبصورت اب یہ چیلنجنگ اللہ نے یہاں آیت نازل کی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ان کان، تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، بس آخرت کا تو گھر ہمارے لیے، اچھا ٹھیک ہے، اگر آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے ہاں لوگوں کے علاوہ، قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، خالصتاً من دون الناس، خالص تمہارے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، فتمنوا الموت، تو پھر کیا کرو؟ موت کی تمنا، مانگو موت، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز ہرگز کبھی بھی یہ موت نہیں مانگیں گے، اس کی خواہش نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو پتہ ہے جو کرتوت کی ہے، جو کچھ آگے بھیج رکھا۔ سورۃ قیامہ میں آیت ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنی خوب بصیرت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے وہ کیا کرے، یہ کبھی موت کی خواہش نہیں، انہیں پتہ ہے آگے کام کیا، انہوں نے کرتوت کیا بھیج رکھے ہیں۔ واللہ علیم بالظالم، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اے میرے نبی آپ پائیں گے ان یہودیوں کو دنیاوی زندگی کے بارے میں سب لوگوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ حریص، لوگوں میں سے یہ یہودی سب سے زیادہ خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی ملے اور لمبی ملے اور لمبی ملے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہودیوں سے بھی زیادہ یہ اس دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں۔
یود احدہم، ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کتنی عمر اسے مل جائے، 1000 سال، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، اور 1000 سال عمر اگر دے بھی دی جائے ان کو تو وہ 1000 سال کی عمر بھی انہیں آگ سے بچا نہیں سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، 3-4 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، قرآن مجید انجوائے کرتے ہیں؟ ایک کام اور کریں، پھر یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو پھر تلاوت میں بھی لایا کریں۔ یہ آپ گھر جائیں گے نا تو قرآن سورۃ بقرہ اب آپ نے شروع کر لی، کچھ آپ کو اس کا تھیم پتہ چل گیا، کچھ بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا، کچھ آپ کو سمجھ بھی آنے لگ گئی، تو قرآن مجید پڑھیں، تلاوت میں لے آئیں۔ آپ کو اصل قرآن مجید مزہ تب دے گا جب آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن کے اعجاز کو آپ تب فیل کر پائیں گے۔ یہ ایک میرے میریکلس بک ہے نا یار، آپ اس کو جیسے ہی ایک تعلق اس کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کو اس کے ثمرات اور فوائد اپنے دل پر محسوس ہوں گے۔ اقبال کا شعر مجھے پھر یاد آ گیا، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، جب تک آپ کتاب اس طرح نہیں نہ پڑھتے کہ یہ آپ کے ضمیر پہ اتر رہی ہے۔ گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، نہ تفسیر رازی پڑھ کے تمہیں کچھ قرآن سمجھ آئے گا، نہ تفسیر کشاف پڑھ کے کچھ سمجھ، حالانکہ یہ بہت بڑی بڑی تفسیریں۔ جب تک تم قرآن یوں نہ پڑھو کہ تم پہ نازل ہو رہا ہے، کتابیں پڑھنے سے، کسی کے لیکچر سننے سے یہ کوئی سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری ایکسرسائز آپ کے بیکار ہو جائے گی اگر آپ قرآن سے تعلق ہی نہیں بنا پائے۔ یہ سب سے اہم چیز، سب سے اہم چیز، سب سے اہم چیز، جو 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع پڑھیں، اس کو گھر کے اندر یا ورک پلیس پہ جہاں کہیں بھی ہیں وقت نکالیں، تھوڑی کوشش کریں، تلاوت کے لیے معمول بنائیں۔ اس قرآن نے، اگر آپ کی فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، تو یہ قرآن آپ کے دل و دماغ پر چھا جائے گا، آپ خود کو اس سے جدا نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ذرا تعلق بنا کر دیکھیے، اور پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آتا دیکھیں۔ یہی قرآن ہے جس سے زندگیاں بدلتی ہیں، یہ قرآن ہے، اور باتوں سے زندگیاں نہیں بدلتی، اس قرآن سے، اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ جزاک اللہ۔